وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منها وما بطن۔ محترم حضرات، اس وقت ہمارے اوپر جو حالات ہیں، اس ملک کے مسلمانوں پر بھی، دنیا کے اور دوسرے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے لیے جو مشکلات ہیں اور ان پر جو حالات ہیں، یہاں بھی آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان ہیں، نوجوان ہیں جو جیلوں میں بند ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں جن پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کچھ واقعات ہیں جو میڈیا کے ذریعے سامنے آ جاتے ہیں، ورنہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو سامنے نہیں آ پاتے ہیں۔ مسلمان مظلوم ہے اور مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ ہر آدمی متفکر ہے کہ آخر کیا کیا جائے، کیسے حالات ہوں، کیا کیا جائے کہ ہمارے حالات درست ہوں اور مسلمانوں کو عزت نصیب ہو اور مسلمانوں کو چین و سکون کے ساتھ جینا نصیب ہو۔ ایک بات تو ہم کہہ سکتے ہیں جو حدیث میں ہے، اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حالات ہوں گے۔ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہمارے لیے جو مشکلات ہیں، یہ اصل میں ہمارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ سنجیدگی سے میں سمجھانا چاہتا ہوں، دوسرے پر ڈالنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ ذمہ داری اگر ہم خود لیں گے تو اصلاح کا جذبہ پیدا ہوگا۔ گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی بات، کہ نادر شاہ نے دلی پر حملہ کیا، دلی لٹ رہی ہے، جل رہی ہے۔ کچھ لوگ حضرت کے پاس گئے، حضرت یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، شامت اعمال ما صورت نادر گرفت۔ یہ جو نادر شاہ ایران سے دلی پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، یہ اصل میں ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو اتنی دور سے چل کے وہ نہیں آ سکتا ہے اور حملہ نہیں کر سکتا ہے، یہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ تو ایک بات تو پکی ہے کہ ہمارے بدعمالیوں کے نتیجے میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اصل مجھے وہ بتانا ہے۔ طے ہے ایک بات، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنارس میں مسجد میں تبلیغی جماعت والے آئے، پولیس والے نے ان کو نکالا، پولیس اسٹیشن بھیجا، اور پھر بنارس کے تمام مسجدوں کو، متولیوں کو نوٹس پولیس کی طرف سے گیا
کہ باہر کی کوئی بھی جماعت یہاں نہ آئے، کوئی بھی مسجد میں نہ ٹھہرے۔ جب اس واقعے کے پیچھے تہ تک گئی ایسا کیسے ہوا، بھائی جماعت والے آ کر کوئی لڑائی جھگڑے کی بات تو کرتے نہیں ہیں۔ کہا نہیں، وہ بڑوں کی طرف سے جو لڑائی چلی آ رہی ہے اسی کا نتیجہ تھا کہ ایک گروپ نے دوسرے گروپ کے لیے دہشت گرد بول کے پولیس والوں کو خبر کر دیا، اور پولیس والے تو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کیا موقع آئے۔ تو ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے آپس کے اختلافات کا نتیجہ ہے، ہمارے آپس کی رنجشوں کا اور ہمارے آپس کی لڑائیوں کا نتیجہ ہے۔ کہیں بھی نظر اٹھا کے دیکھیے، آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں گے، غیر ہم پر اس لیے مسلط ہے کہ جو آپس میں ہم لڑ رہے ہیں۔ تو ایک بات تو طے ہے دوستو اور بزرگوں، اعمالکم اموالکم، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ہمارے حالات ہوئے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے 2 کام ایسے ہیں جو ہر وقت بر وقت کہیں بھی کسی حال میں بھی کیے جا سکتے ہیں۔ 2 کام، ان حالات میں 2 کام ایسے ہیں کہ اگر ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے حالات ضرور بدلیں گے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کیا بدلیں گے؟ لیکن جو پہلے طے کریں گے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے، جب ہم بدلیں گے تو اللہ کا معاملہ بھی بدلے گا۔ ہم بدلیں گے، ہمارے حالات بھی بدلیں گے۔ ہم نہ بدلنا چاہیں تو حالات نہیں بدلیں گے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے ان حالات میں ہمارے اوپر جو ہر جگہ مشکل، سفر کرنا مشکل، کہیں رہنا، چلنا پھرنا، کام کرنا، ہر طرح سے مشکلات جو ہیں نا، ان مشکلات میں 2 کام ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا جائزہ لے، دوسرے کا نہیں۔ آج ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دوسرے کا جائزہ لیتے ہیں، فلاں آدمی میں یہ برائی ہے، فلاں آدمی میں یہ خرابی ہے، فلاں آدمی جھوٹا ہے، فلاں آدمی حرام کھاتا ہے، جتنی برائیاں ہیں وہ دوسروں میں نظر آتی ہیں۔ نہیں، دوسروں کا جائزہ مت لیجیے، اس لیے کہ اللہ جو آپ سے پوچھیں گے، وہ قبر میں بھی ہو، فرشتے پوچھیں گے، یا قیامت کے دن بھی کہیں بھی جو آپ سے سوال ہوگا وہ آپ کے بارے میں سوال ہوگا۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اللہ تم سے سوال کریں گے تمہارے بارے میں۔ جب اللہ نے ہم سے ہمارے بارے میں سوال کرنا ہے تو ہم کو کیا ضرورت ہے دوسرے کے بارے میں دیکھنے کی؟ کیا ضرورت ہے دوسرے پر تبصرہ کرنے کی، دوسروں کی برائیاں ڈھونڈنے کی، تنقید کرنے کی؟ اس سے تو اور گناہ بڑھے گا نا۔ یہ غیبت میں شامل ہے اور غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، اپنا جائزہ آپ لیجئے کہ ہمارے اندر کیا کیا گناہ ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جب اپنا جائزہ لے گا، اچھا آپ یہ بات بھی سمجھیں، آپ بہت سارے لوگ ہیں ان کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، حرام خوری ان کے اندر ہے، حرام کاری ان کے اندر ہے، اور زناکاری، بدکاری اور ہر طرح کی برائی ان کے اندر ہے، لیکن ان کو احساس ہی نہیں کہ ہمارے اندر کوئی برائی بھی ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، وہ سمجھتا ہے جھوٹ بولنا کوئی برائی ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی غیبت کرتا ہے، سمجھتا ہے غیبت تو کوئی برائی نہیں ہے۔ ایک آدمی دوسرے پر الزام لگاتا ہے، سمجھتا ہے یہ بھی کوئی عیب ہے کیا؟ ارے آج تو ہر آدمی دوسرے کے لیے عیب لگا رہا ہے نا۔ تو بہت ساری برائیاں ایسی ہیں کہ آدمی اس میں مبتلا ہے لیکن اس کو برائی نہیں سمجھتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز نہ پڑھنے کو برائی نہیں سمجھتا ہے وہ۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کو برائی نہیں سمجھتا ہے۔ بہت ساری چیز، بہت سارے لوگ جو اپنے بہنوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی برائی ہے، جبکہ بہت سراسر حرام ہے یہ، دوسرے کے مال کو ہڑپ لینا، غبن کر لینا ہے۔ تو ایک تو مثال نہیں ہے، بہت ساری برائیاں ہیں جن کو ہم نے برائی سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آدمی کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اندر کیا برائی ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ ہماری برائی کیا ہے۔
تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، کتاب لے لیجئے، ہر زبان میں کتاب مل جائے گی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے گناہ بے لذت، یعنی ایسا گناہ جس کی کوئی لذت نہیں ہے اور گناہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گناہ بے لذت ایک کتاب ہے، چھوٹی کتاب ہے، اس میں حضرت نے جو ہے صغائر کی تفصیل بھی دے دی ہے، کبائر کی تمام وہ انہوں نے تحریر جو پیش کر دی ہے۔ آپ وہ کتاب کھولیے، دیکھیے، پڑھیے، اچھا یہ برائی ہمارے اندر ہے نہیں ہے، آپ اس پر کٹ کا نشان لگا دیجئے کہ الحمدللہ یہ برائی ہمارے اندر نہیں ہے۔ اچھا یہ برائی ہمارے اندر ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ یہ برائی ہمارے اندر سے دور فرما دیجئے۔ اور ظاہر کے گناہ بھی ہیں، باطن کی بھی گناہ ہیں۔ ایک آدمی ظاہر میں آپ دیکھیں گے بالکل ایک دم ایسا جیسا فرشتہ صفت انسان ہے، داڑھی بھی ماشاءاللہ بڑی ہے، ٹوپی بھی ماشاءاللہ ہے، کرتا بھی ہے، پیجامہ بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن باطن کے گناہ دیکھیے تو ان کے اندر بہت زیادہ ہے۔ ان کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں اور دوسری برائیاں گھر کے اندر چل رہی ہیں تو چل رہی ہیں۔ تو ظاہر اور باطن دونوں گناہ ہے، دونوں گناہ سے بچنا ہے۔ اور آدمی گناہ سے توبہ کب کرے گا؟ پہلے گناہ کا پتہ تو ہونا، بھائی ہم کو تو پتہ ہی نہیں یہ گناہ کیا ہے، اور گناہ کا پتہ چل جائے تو پھر دوستوں اور بزرگوں آدمی کو چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا ہے، مضطرب اور بے قرار رہتا ہے کہ اگر بغیر توبہ کے موت آ گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، قبر میں ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اور کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، حدیث میں بلکہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابیہ، ظاہر سی بات ہے صحابی کا اور صحابیہ کا جو مقام ہے نا، پورے دنیا کے قطب ولی سب محدث مفسر سب مل جائیں تو ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ بہت بڑا مقام ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، ایمان کی حالت میں وہ صحابی ہیں۔ تو ایک صحابیہ ہیں، زنا کا صدور ہو گیا، غلطی ہو گئی، زنا ہو گئے، انسان ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے، فرشتوں سے نہیں ہوتی ہے۔ اب زنا کا صدور ہو گیا، اس کے بعد کیا کیا؟ کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے پوچھا نہیں، کسی نے رسول اللہ سے شکایت نہیں کی، اور حضور کے پاس کوئی پولیس بھی نہیں کہ پکڑ کے لے جائے، زنا کاری ہو گئی۔ اس کے بعد وہ صحابیہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوتی ہیں۔ اس واقعے کو سمجھو، حدیث کا واقعہ ہے کہ انسان کو جب اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے تو واقعی مضطرب اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ جس کو اپنے آخرت کی فکر ہے، جس کو اپنی قبر کی فکر ہے، اور جس کو فکر ہی نہیں اس کی تو بات چھوڑ دو آپ۔ تو صحابیہ زنا کا صدور ہو گیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہیں، اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، وہ صحابیہ آتی ہیں اور سامنے سے آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہے بغیر رخ پھیر لیا دوسری جانب تاکہ یہ عورت چلی جائے، لیکن وہ اتنی مضطرب تھی کہ دوسری طرف جا کے کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری طرف رخ پھیر لیا تاکہ وہ چلی جائے کسی طریقے سے۔ بھئی گناہ کا اعتراف کرے گا جبھی تو سزا کی بات ہوگی نا، لیکن وہ مضطرب تھی، چاہتی تھی مجھے پاک کیا جائے، لہذا تیسری طرف گئی، یا رسول اللہ مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی طرف رخ پھیر لیا۔ پھر وہ صحابیہ ادھر سے بھی گئیں اور جا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو وہم ہو گیا ہے، تم کو وہم ہو گیا ہے، جانتی ہو زنا کس چیز کا نام ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹالنا چاہتے تھے۔ صحابیہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے اور میں حاملہ ہوں، پیگننٹ ہوں میں۔ اب بات ختم ہو گئی کہ بہرحال زنا کا صدور ہوا ہے اور حاملہ ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تم جاؤ اور تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے نا، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے جب آنا، اس لیے کہ
حدیث میں ہے کہ کوئی اگر اس طرح زنا کا صدور ہو جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ یہاں کمر تک زمین میں اس کو گاڑ کے اور باقی لوگ پتھریں مار مار کے سر میں، آنکھ میں، ناک میں، کان میں پتھر مار مار کے ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ یہ سنسار کہا جاتا ہے، یہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، یہ سزا تھی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا قصور تمہارا ہے، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا قصور نہیں ہے، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے جب آنا تم۔ چلی گئی وہ، اور پھر اس کے بعد 9 مہینے کا وقفہ رہتا ہے۔ چاہتی تو وہ کہیں اور بھاگ جاتی، ملک چھوڑ کے چلی جاتی، کہیں چھپ جاتی، کچھ اور کر لیتی، لیکن نہیں، اتنا اضطرار تھا، اتنی بے قراری تھی کہ اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جانا ہے، اندر کی اضطراب و بے قراری، پریشانی کہ ہمارا کیا آخرت میں بننے والا ہے۔ تو جب 9 مہینہ گزر گیا، وہ آئی اپنے بچے کو لے کر، صحابیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے، اب مجھے آپ پاک صاف کر دیجئے اور جو بھی سزا ہے آپ جاری کر دیجئے تاکہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن رسوا نہ ہونا پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی جاؤ جا کے اس بچے کو دودھ پلاؤ، جب تک یہ بچہ دودھ پیتا رہے اس وقت جب کھانا کھانے لگے جب تم آنا۔ پھر بچے کو لے کے چلی گئی، تقریباً 1.5 سال تک دودھ پلایا ہے، اور اس کے بعد جب بچہ روٹی کھانے لگا تو اس کے بچے کے ہاتھ میں روٹی دیا صحابیہ نے اور لے کر آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو یہ بچہ جو ہے یہ روٹی بھی کھانے لگا ہے، کیوں آخر؟ علماء نے سوال یہ ہے کہ اتنا وقت ملا ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہماری سزا یہ ہے، ایسا نہیں کہ نہیں معلوم تھا، سزا معلوم ہے کہ ہم کو یہاں کمر تک زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار مار کے ہم کو ختم کرنا ہے، اتنی سخت ترین سزا، ہمارے قبیلے کی ذلت ہوگی، ہمارے ماں باپ کی ذلت ہوگی، خاندان کا نام ظاہر ہے بٹا تو لگے گا نا، یہ ساری باتیں ہوں گی، لیکن پریشانی تھی کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، اگر پاک ہو گئے تو پاک ہو گئے، نہیں تو آخرت میں ان کو معلوم تھا کہ جو عورت زناکاری کرتی ہے تو آخرت میں کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑا تنور، بہت ساری سزائیں ہیں، ایک تنور بچھو اندر ہوں گے بھرے ہوئے، اور وہ ڈھکن کھول کے اس عورت کو اس میں ڈال دیا جائے گا، اور جیسے شہد کی مکھی اپنے چھتے میں لگی ہوتی ہے نا، سارے بچھو اس سے چمٹ جائیں گے، ہزاروں ہزار کی تعداد میں بچھو اسی تنور کے اندر وہ عورت ہوگی، اور کتنی اذیت ہوگی کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بھی ان کے ذہن میں تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو مرغ وغیرہ کی دکان روسٹ وغیرہ کیا جاتا ہے، کس طرح مرغ کو جو ہے وہ ایک تار کے اندر پرو کر کے آگ پر تلا جاتا ہے نا، یہ عورت کوئی زناکار عورت ہوتی ہے، اس کو جہنم میں جو عذاب دیا جائے گا اس کی دونوں چھاتیوں کے درمیان سے وہی لوہے کی رسی کو سوراخ کر کے، اور جیسے مرغ کو تلا جاتا ہے آگ پہ ایسے تلا جائے گا، کتنا سخت عذاب ہوگا۔ وہ صحابیہ جانتی تھی کہ اگر دنیا میں پاک نہیں کیے گئے ہم تو جہنم میں ہم کو وہ عذاب ملنے والا ہے، غریب ہیں، بے قرار ہیں۔ جب بچہ روٹی کھانے لگا تو لے کے آئی اور کہا یا رسول اللہ اب تو پاک فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صحابہ سے کہا جاؤ لے جا کے پاک کرو، اب وہی طریقہ تھا، مٹی تک گاڑ دیا، صحابہ پتھر لیے ہوئے ہیں اور ہر ایک پتھر مار رہا ہے، اللہ اکبر، کیسی اذیت ہوگی، ایسی توبہ کیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ان کا خون کسی صحابی کے کپڑے پہ پڑ گیا، ان کو ناگواری گزری اور کوئی ایسے الفاظ کہہ دیے جو نہیں کہنا چاہیے تھا، کیسی گندی عورت ہے، اس کا خون میرے کپڑے پہ آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس توبہ کو اگر حرتین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ ہے انسان کے اندر یہ جذبہ، یہ احساس، یہ بے چینی، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے غیبت کی ہے دوسرے کی، چلو چل کے معافی مانگ لیں گے، فلاں کا مال ہم نے کھا لیا ہے، یہاں چلو ادا کر دیں، نہیں ادا کر سکتے ہیں، کم سے کم معافی تو جا کے مانگیں، ورنہ قیامت میں ہم کیا جواب دیں گے۔ تو یہ احساس ایک کام کرنے کا یہ ہے
کہ ہر آدمی اپنے گناہوں کو دیکھے کہ ہماری وجہ سے کوئی اختلاف تو نہیں ہو رہا ہے، ہماری وجہ سے جماعت میں انتشار تو نہیں ہو رہا ہے، ہماری وجہ سے کہیں فتنے تو نہیں پیدا ہو رہے ہیں، ہماری وجہ سے دوسرے کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی ہے، یا اور بھی گناہ۔ ہر آدمی کتاب لے دیکھے کہ ہمارے اندر کیا کیا گناہ ہے۔ بھئی اپنی اصلاح کر لینا تو آپ کے اوپر ہے نا، وہ مشکل نہیں ہے نا۔ ایک آدمی اگر اپنی اصلاح کرنا چاہے اور ہر آدمی اپنی اصلاح کر لے، سب کی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن کوئی اصلاح نہ کرے، ہر آدمی دوسرے پر تنقید کرتا رہے، کیا برا زمانہ آ گیا بھائی، کیا حالات خراب ہو گئے بھائی، فلاں آدمی کتنا خراب ہے بھائی۔ معلوم ہو ہر آدمی دوسرے کو برا کہہ رہا ہے، لیکن بدلنے کے لیے کوئی نہیں تیار ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ان حالات میں پہلا کام یہ کیجئے، اور خدا کی قسم جس دن آپ نے یہ کام کر لیا، یعنی اپنے گناہوں سے آپ توبہ کیجئے کہ ہمارے اندر یہ گناہ ہے۔ ہر آدمی اپنے گناہ کو اچھی طرح جانتا ہے نا، جانتا نہیں جانتا ہے، ہر آدمی کو اپنے گناہ کا علم ہے۔ دوسرے کے گناہوں کو مت دیکھیے، اس لیے کہ دوسرے کے گناہوں کا جواب آپ کو نہیں دینا ہے، آپ کو اپنے گناہوں کا جواب دینا ہے۔ ایک صحابی حضرت مرشد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مرشد رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں رہتے تھے۔ ایمان لانے سے پہلے ایک عورت کے ساتھ ان کا معاشقہ چل رہا تھا۔ وہ عورت بڑی خوبصورت عورت تھی، اور اس سے ان کا جسمانی تعلق بھی تھا، معاشقہ بھی تھا، یہ ساری باتیں تھیں۔ لیکن جب وہ ایمان لائے تو حضرت مرشد رضی اللہ عنہ ایمان لانے کے بعد مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے اور مدینہ میں رہنے لگے۔ وہ سب پچھلے زمانے کی بات تھی۔ اور جب کاروباری وجہ سے کبھی ان کو مکہ آنا پڑا تو ایک بار مکہ تشریف لائے، شام کا وقت تھا، اور مکے کے گلیوں میں داخل ہوئے۔ چھوٹا شہر تھا اس زمانے میں۔ اتفاق کی بات تھی کہ وہ عورت پھر مل گئی، وہی جو ایمان لانے سے پہلے جس سے ان کا تعلق تھا۔ خوبصورت عورت تھی، وہ سامنے گلی میں مل گئی۔ وہ کہنے لگی تم کہاں چلے گئے تھے، مجھ کو تم نے بھلا دیا، میں تو اب بھی تمہارے لیے تڑپتی ہوں، تم سے محبت رکھتی ہوں۔ بہت ساری باتیں اس نے کہی۔ اس کی شادی ہو گئی تھی، اس نے کہا میری تو شادی ہو گئی ہے، لیکن آج رات میرا شوہر میرے گھر میں نہیں ہے، باہر گیا ہوا ہے کسی کام سے، تم کام ختم کر کے آج میرے گھر پہ آ جانا۔ تم پہلے سے جسمانی تعلق ہے، صاف صاف مطلب تھا گھر آ جاؤ۔ حضرت مرشد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، میں نہیں آ سکتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا اچھا تم وہی شخص ہو نا کہ مجھ سے ملنے کے لیے آنسو بہاتے پھرتے تھے اور بے چین رہتے تھے، میرے جسم کو چھونے کے لیے مضطرب رہا کرتے تھے، اور آج میں خود کہہ رہی ہوں آؤ تو تم نہیں آ رہے ہو۔ اس عورت نے نوٹس کیا یہ بات کر رہی ہے، اور حضرت مرشد جو ہیں، جو مدینے سے آئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے نگاہیں نیچی جھکا رکھی ہے، اس عورت کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کیا بات ہے، تم میری طرف نہیں دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل ہم نے اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہے، ان کے دیکھنے کے بعد غیر محرم کو دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تم ہمارے لیے غیر محرم ہو، دیکھنا جائز نہیں ہے تمہارے لیے، اب تم کو نہیں دیکھ سکتا میں۔ تو وہ عورت آگے بڑھی، پہلے سے تعلقات تھے نا، چھونے کے لیے آگے بڑھی۔ حضرت مرشد رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے، تلوار نکال لیا، اگر تم نے ہاتھ بڑھایا مجھے چھونے کی کوشش کی میں تمہارے ہاتھ کو قلم کر دوں گا۔ اب عورت ڈر گئی کہ یہ تو تلوار کی بات آ گئی۔ ایسا تو ایمان دل میں جب آ جاتا ہے تو آدمی گناہوں سے اس طرح بچتا ہے، اس طرح گناہوں سے بچتا ہے۔ تو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، ہر حال میں گناہوں سے بچائے، اور جب گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو حالات بدلیں گے۔ مجھے اس بات پر ابھی آگے بات کہنی ہے، لیکن ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آج جمعہ کی بڑی ناقدری ہو رہی ہے۔ جمعہ کی بولیے، جمعہ کی بڑی ناقدری ہو رہی ہے، جمعہ کی بڑی ناقدری ہو رہی ہے۔ اور میں اخیر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اخیر میں آتے ہیں، وہ لوگ جو پیچھے آ کے بیٹھتے ہیں، ان کو سنانا چاہتا ہوں میں کہ اللہ کے بندو ذرا سمجھ جاؤ، میں جو سنانا چاہتا ہوں ذرا غور سے سن لو آپ۔ یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ کی بغاوت ہے
اور اللہ کی نافرمانی بغاوت کا عذاب صرف پچھلے قوموں پر نہیں تھا، ہم پر بھی وہ عذاب آ سکتا ہے۔ کیا ہوا؟ جمعہ کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو اختیار دیا ہے۔ دنیا میں بہت ساری قومیں گزری ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں دنیا میں 3 بڑی قوم گزری ہے۔ بہت ساری قومیں گزری ہیں، بہت سارے انبیاء آئے ہیں، ان کی امتیں آئی ہیں، لیکن 3 بڑی امتیں گزری ہیں۔ ایک امت یہود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ماننے والے تھے، ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ امت یہود ایک بڑی امت۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اس کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری امت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ جن کو کہا جاتا ہے، ہم کو آپ کو۔ یہ 3 امتیں، امت یہود، یہودی، عیسائی، مسلمان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے، وہ اللہ کے نبی تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے یہودیوں سے کہا کہ تم اپنے لیے ہفتے میں 1 دن عبادت کے لیے متعین کرو، اور تم اپنی طرف سے کرو۔ میرے تو ذہن میں، اللہ کہہ رہے ہیں، میرے ذہن میں وہ دن ہے کہ کون سا دن مجھ کو پسند ہے، لیکن تم اپنی طرف سے منتخب کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم وہاں تک پہنچ سکتے ہو یا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے لیے جو منتخب کیا، وہ جو دن منتخب کیا وہ سنیچر کا دن تھا، ہفتے کا دن تھا۔ یہودیوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے، اے اللہ، ہفتے کا دن ہم عبادت کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرے ذہن میں جو دن تھا وہ تو وہ دن نہیں تھا جو تم نے منتخب کیا ہے، لیکن جب تم نے طے کر لیا ہے سنیچر کا دن، ہفتے کا دن، تو اب تمہارے لیے لازم ہے، یعنی یہودیوں سے اللہ نے کہا تمہارے لیے لازم ہے کہ سنیچر کا پورا دن تم کو عبادت میں گزارنا پڑے گا، یعنی جمعہ کے دن کے مغرب سے لے کر سنیچر کے مغرب تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ جمعہ کی مغرب سے لے کر، جمعہ کے مغرب کے بعد سنیچر کا دن شروع ہو جاتا ہے، جمعہ کی مغرب سے لے کر سنیچر کے مغرب تک یہ 24 گھنٹے اللہ نے یہودیوں سے کہا تمہارے لیے عبادت کا دن مقرر، وہ دن تم نے خود مقرر کیا ہے، لہذا اس 24 گھنٹے کے اندر نہ تم کو تجارت کی اجازت ہے، نہ تم کو کاروبار کی اجازت ہے، نہ زراعت کی اجازت ہے، نہ شکار کرنے کی اجازت ہے، نہ کسی اور کام کرنے کی اجازت ہے، عبادت کرنا ہے۔ میں نے کہا تھا نا ہفتے میں 1 دن عبادت کے لیے خاص کرو، اور تم نے وہ دن خود متعین کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہودیوں نے، اللہ نے متعین کر دیا کہ بھئی سنیچر کا پورا دن 24 گھنٹے جمعہ کے مغرب سے لے کر اور سنیچر کے مغرب تک تم کو عبادت میں لگنا ہے، کوئی اور کام نہیں کرنا ہے، تو بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی قوم جو تھی وہ ساحل سمندر پر تھی، مچھلیوں کا شکار کرتی تھی، لہذا انہوں نے ہیلے حوالے سے شکار کرنا شروع کیا۔ لمبا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، جب یہودیوں نے سنیچر کو عبادت کے بجائے اپنے کام میں، شکار میں اور اپنے معاش کے اندر لگانا شروع کیا، کونو قردۃ خاسئین، اللہ نے ان تمام یہودیوں کو بندر بنا دیا، اللہ نے ذلیل بنا دیا، اللہ کی پھٹکار، لعنت ہمیشہ کے لیے ان پر ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اپنی امت کے لیے 1 دن منتخب کرو، ہفتے میں 1 دن جس میں عبادت کرنا ہے۔ میرے ذہن میں تو 1 دن ہے جو تمام دنوں میں سب سے بہتر ہے، لیکن تم منتخب کرو، ہم دیکھتے ہیں کہ تم وہاں تک پہنچتے ہو یا نہیں پہنچتے ہو۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امت سے مشورے کے بعد یہ طے کیا، اے اللہ، اتوار کا دن ہم عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں، اسی لیے عیسائیوں کے ہاں اتوار کا دن ہے، ہم بھی اتوار کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، پوری دنیا میں اتوار چھٹی کا دن۔ یہ عیسائی ہیں جنہوں نے اللہ سے عبادت کے لیے مانگا تھا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے چلو
تم نے عبادت کے لیے اتوار کا دن متعین کیا ہے، حالانکہ ہمارے ذہن میں جو دن خاص تھا وہ دن تک تو نہیں پہنچ سکے، لیکن جب تم نے طے کر لیا اتوار، تب تم کو سنیچر کی مغرب سے لے کر اتوار کے مغرب تک عبادت میں ہی لگنا ہے، 24 گھنٹے لگنا ہے، عبادت میں ہی رہنا ہے تم کو، کچھ اور کرو گے غلط ہوگا۔ خیر انہوں نے اپنا کام شروع کیا، اور جب یہ امت محمدیہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ بھی ایک دن متعین کرو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے عبادت کے لیے جمعہ کا دن منتخب فرمایا۔ اے اللہ، جمعہ کے دن عبادت کے لیے ہم طے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ محمد، میرے ذہن میں بھی یہ جمعہ کا دن ہی تھا، تمام دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اور تم نے متعین کیا ہے جمعہ کا دن، عیسائیوں کے لیے 24 گھنٹہ، یہودیوں کے لیے 24 گھنٹہ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ امت محمدی تمہارے لیے ہم نے آسانی یہ کیا ہے، عمل تھوڑا رکھا ہے، ثواب زیادہ۔ اب فرمایا تمہارے لیے 24 گھنٹہ نہیں ہے، جمعرات کے مغرب سے لے کر جمعہ کے مغرب تک تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے کتنا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کی اذان ہو جائے، اب کاروبار بند، دکان بند، لینا دینا بند، دنیا کے سارے کام حرام۔ اب جمعہ کی اذان کے بعد سے لے کر جمعہ کی نماز تک تم کو ہمارے عبادت میں لگنا پڑے گا۔ یہودیوں سے 24 گھنٹہ اللہ نے لیا، عیسائیوں سے 24 گھنٹہ اللہ نے لیا، امت محمدیہ سے اللہ نے کتنا لیا؟ 1 گھنٹہ بولو نا، یا سوا گھنٹہ، مشکل سے کب تک؟ اللہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے تمہارے لیے بھی 24 گھنٹہ ہے، یعنی جمعرات کے مغرب سے لے کر جمعہ کے مغرب تک تم کو کاروبار نہیں کرنا ہے، دوسرے کام میں نہیں لگنا ہے، عبادت میں لگنا ہے، لیکن اللہ نے نہیں کہا۔ امت محمدیہ کے لیے اللہ نے آسانی پیدا فرمایا کہ تمہارے لیے صرف اتنا لازم ہے، جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے، اس کے بعد سے لے کر جمعہ کی نماز ختم ہونے تک، یہ 1 گھنٹہ ہو، سوا گھنٹہ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، پونا گھنٹہ ہو، یہ وقت جو ہے تم کو عبادت میں لگانا پڑے گا۔ اگر تم عبادت میں نہیں لگاؤ گے، جیسے ہم نے یہودیوں کو ذلیل کیا، بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، ایسی اللہ کا عذاب آئے گا ہمارے اوپر۔ اللہ ہمارے دلوں کے سکون و چین کو بھی چھین لے گا، ہماری روزی کے برکتوں کو بھی چھین لے گا۔ ہم سمجھتے ہیں پورے ہفتہ کمانے سے اللہ نہیں پیٹ بھرتا ہے، یہ جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ دکان کھولنے سے اللہ پیٹ بھر دے گا؟ شرم کی بات ہے، غیرت کی بات ہے۔ ذرا سوچو جمعہ کی کتنی ناقدری ہو رہی ہے، آنے والا آ رہا ہے، جب جی میں آ رہا ہے، اطمینان سے آ رہا ہے، ابھی بھی آنے والے آ رہے ہیں۔ میں بعد میں اس لیے اس بات کو کہہ رہا ہوں، جو لوگ بعد میں آتے ہیں وہ سوچیں کہ اللہ کے قہر اور غضب کے نشانے پہ ہیں وہ، اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ بھائی اذان ہو جائے، اس وقت سے لے کر جمعہ کے اذان تک آپ کو عبادت میں ہی لگنا ہے، گپ شپ میں بھی نہیں لگنا ہے، دکانوں پہ بھی نہیں لگنا ہے، دوستوں سے بات کرنے میں نہیں لگنا ہے، موبائل کی استعمال کرنے میں نہیں لگنا ہے، کسی اور کام میں نہیں لگنا ہے۔ تیار رہو پہلے سے، اذان ہو فوراً مسجد میں آ جاؤ، اذان سے لے کر نماز تک کی عبادت میں لگنا ہے۔ تو اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے 24 گھنٹے کے بجائے 1 گھنٹہ اللہ نے مثلاً مانگا، 1 گھنٹہ بھی دینے نہیں ہوتا ہے کیا؟ 1 گھنٹہ وقت مسجد میں آ کے گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یا 1 گھنٹے میں دکان لٹ جاتی ہے، یا 1 گھنٹے میں دکان اتنا چل جاتا ہے پورے ہفتے کی روزی آ جاتی ہے؟ حرام ہے وہ دکان کھولنا، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میں ان بعد میں آنے والوں سے کہہ رہا ہوں، جو بعد میں جو پیچھے رہتے ہیں، جو اوپر رہتے ہیں، جو بعد میں آتے ہیں، ان کے ذہن میں اس کا گناہ ہونا بھی نہیں۔ موضوع میرا وہی ہے نا کہ جو گناہ ہمارے اندر ہے، گناہ کا گناہ ہونا بھی ہمارے دل و دماغ سے نکل گیا ہے، اور اللہ ایسے غفور اور رحیم ہے کہ امت محمدیہ کے لیے اللہ نے کہا تھوڑا کام کرو، ہم زیادہ ثواب دیں گے۔
جب عمل کرنے کا مسئلہ آیا پچھلی امتوں کو 24 گھنٹے کے لیے لگایا، امت محمدیہ کے ذمہ 1 گھنٹہ لگایا۔ اذان ہو جائے جمعہ کی فوراً آ جاؤ، نماز ختم ہو جائے پھر چلے جاؤ، یہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ کا وقت تم کو لگانا ہے مسجد میں۔ لیکن اللہ جب ثواب دینے آتے ہیں تو اللہ نے کیا کہا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر جمعہ کے دن مر جائے، کوئی آدمی جمعہ کی رات میں مر جائے یا جمعہ کے دن مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر کو اٹھا لیتے ہیں اور قبر کے عذاب کے فتنے سے اس کو اللہ محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اب یہ وقت کون سا ہوگا بھائی؟ اللہ نے تو جمعہ کے لیے 24 گھنٹے کے بجائے 1 گھنٹہ عمل کے لیے مانگا، اور جہاں اجر کی بات آئی کہ اگر کوئی جمعہ کے دن مر جائے تو علماء نے لکھا ہے جمعہ کے دن کا مطلب ہے جمعرات کی مغرب کے بعد سے لے کر جمعہ کے دن کے مغرب کے درمیان 24 گھنٹے کے درمیان کوئی اگر مر جاتا ہے مسلمان تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے۔ مغرب سے 5 منٹ پہلے بھی جمعہ کے دن کوئی مرتا ہے وہ بھی اسی میں اللہ کے انعام میں شامل ہے۔ اچھا چلو بھائی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شارح حدیث ہیں، انہوں نے ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی، ایک آدمی جمعہ کو مر گیا، جمعرات کے مغرب سے لے کے جمعہ کے مغرب کے درمیان انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لیں گے، لیکن جیسے ہی ہفتہ کا دن آئے گا پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا، ہے نا، ہو سکتا ہے نا؟ اس کا جواب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات پر قیاس مت کرو۔ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے چل کسی وجہ سے ہم نے کل چھوڑ دیا تھا آج پکڑ لیں گے، اللہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کی شان عجیب ہے اور امت محمدیہ کے ساتھ اور بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ ایک بار جب اللہ نے کہہ دیا چلو معاف کر دیا، معاف ہو گیا، دوبارہ اللہ پکڑنے والے نہیں ہیں۔ اور اس کی مثال بھی دی ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، میں اس پر عرض کروں گا پھر آئندہ بھی، تاکہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آئے کہ اللہ نے امت محمدیہ پر آسانی کیا ہے۔ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ، یہودیوں سے 24 گھنٹہ نہیں کیا، انہوں نے بندر بنا دیے گئے، ذلیل کر کے مارے گئے۔ وہ عیسائیوں سے کہا 24 گھنٹہ، مسلمانوں سے کہا 1 گھنٹہ اذان ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ جمعرات کی مغرب سے کام چھوڑ دو، یہ کہا کہ جمعہ کے دن اذان ہو جائے سب کام چھوڑو، دکان بند کرو۔ کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ آپ حضرات تو چھوڑ ہی دیتے ہیں، وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں، کیا بھئی آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ اذان سے پہلے یا اذان کے بعد فوراً آ جائیں گے نا انشاءاللہ؟ پیچھے والے بولو بھائی، پیچھے والے شرم آ رہی ہے بولنے میں کیا؟ ہاتھ اٹھاؤ کم سے کم، معلوم تو ہو۔ آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ جمعہ سے پہلے اپنی دکانوں کو بند کر کے مسجد میں آ جائیں گے نا انشاءاللہ؟ آ جائیں گے نا انشاءاللہ؟ یہ اوپر کے جو حضرات ہیں، یہ بعد میں آنے والے جو بڑے مصروف ترین حضرات ہیں، اللہ کے لیے سنو، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ جب ہمارے اندر اتنے برائیاں ہیں تو اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ یہ نہیں تو اور کیا ہونے والا ہے؟ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم یہ جمعہ کے دن کی بھی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا سمجھ سکتے ہیں نا بھائی؟ تو بہرحال آئندہ جمعہ اس پر میں انشاءاللہ اور آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کروں گا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ انشاءاللہ جمعہ کے دن جمعہ کی اذان کے بعد ہم اپنے دکانوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے کاموں کو، اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر انشاءاللہ مسجد آ جائیں گے نا؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ایسا کریں گے۔ اور یہ بھی ایک غلطی ہے، میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، جو لوگ اذان کے بعد بھی نہیں آتے ہیں، کاموں میں لگے رہتے ہیں، وہ حرام ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، حرام کر کے آپ برکت چاہو، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے چند پیسے مل جائیں، لیکن بہرحال اس کی لعنت تو اپنی جگہ رہے گی نا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے یا صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.